الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی جو کہ ایک سنگ تراش یعنی کہ پتھر کو تراشنے والے انسان کا ہے۔ مولانا محمد الیاس عطار قادری کہتے ہیں، ایک دفعہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ سکھر گیا تو وہاں میری میمن برادری کے ایک معمر بزرگ حاجی احمد فتانی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ریاست جوناگڑھ بھارت میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عاشق تھا اور مدینہ منورہ کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ درود شریف کا مشہور مجموعہ دلائل الخیرات شریف اس کو زبانی یاد تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف پڑھتا رہتا۔ ایک بار حج کے موسم میں جب قافلے حرمین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ایک رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، مگر مینار شریف کا ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دیوانے، وہ دیکھو ہمارے مینارہ کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ میں آؤ اور اس کنگرے کو پھر سے بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو تنہائی تھی اور کانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینہ کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ کی حاضری کے وسائل نہیں۔ ادھر عشق نے کہا، وسائل نہیں تو کیا غم ہے، تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھا، اپنے اوزاروں کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر تیار ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، لیکن جہاز حرکت کرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ دیر ہو رہی تھی۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جھومتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید کوئی زائر مدینہ سوار ہونے سے رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا جہاز والوں نے ایک کشتی ساحل کی طرف بھیجی۔ عاشق مدینہ اس کشتی کے ذریعے جہاز میں پہنچ گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز جھومتا ہوا مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اس سے ٹکٹ پوچھا۔ بالآخر دیوانہ مدینہ شریف پہنچ گیا۔ وہ بتاب ہو کر روضہ اطہر کی طرف بڑھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جوں ہی اس دیوانے پر پڑی تو بولے، ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ دیوانہ اشک بار آنکھوں سے سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا، پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔ چنانچہ اپنی کمر میں رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے دیوانہ گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اور ارشاد کے مطابق کنگرا شریف کو تراش کر ازسر نو بنا دیا۔ جب دیوانے نے سبز گنبد کو اتنے قریب پایا تو بےتاب روح نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کب کی سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے سب سے اعلیٰ اور افضل ترین عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دیوانے کی طرح ہمیں بھی مدینہ شریف سے اس دنیا سے لے کے جائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔